آج جی راشن میں بھی نہیں آپ کو کنفرم کر لیجیے میں ہو تو سکتا ہے کسی دوست کو بھیجنا آپ 2 منٹ لگیں گے سر کوئی ایک دوست بھیجا دیں ذمہ دار ساتھی کو اشرف بھائی کو بھیجا دیں اشرف بھائی کو کہاں ہے جی وہ تھے بلا دیں سولندر ادھر اشرف بھائی وہ یہ سولہ نے یہ جو گریس کنٹیننٹل والے ہیں نا جی حضور ان کے ہاں ہم میٹنگ کرنا چاہتے ہیں 16 کو ٹھیک ہے حضور اگر آپ 16 مارچ کو جی جی اگر آپ ابھی جائیں کوئی دوست موٹر سائیکل پر یا گاڑی کو لے کر ٹھیک ہے ابھی وہ کنفرم کر کے آ جائیں کہ 16 پروگرام میں جو تھوڑی سی ترمیم کی ہے اس کے حوالے سے ذرا ویریفیکیشن کر رہے ہیں دوستوں کی ریکویسٹ پر میں نے ریکی لیول 2 کا جو پروگرام تھا جو گزشتہ یعنی کل ہونا تھا وہ میں نے 2 تاریخ کو کر دیا یعنی 2 تاریخ 2 مارچ بروز اتوار ٹھیک ہے بہت سارے دوست خواہش مند تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر خواہش کا اظہار کیا جی کہ ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ پلیز تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کریں تو میں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا 2 تاریخ تک یعنی وہ جو 2 والی کانفرنس جو گریس کانٹیننٹل میں ہونا تھی وہ ابھی ہم نے 16 کو رکھی ہے لیکن ابھی میں ان کو کنفرم کرنے کے لیے بھجوا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد یہ واپس آ جائیں گے عجیب سا ایک خیال آیا ابھی علامہ جب سورہ یاسین شریف پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یاسین شریف دین اور دنیا کی کامیابیوں کی چابی ہے اب آپ اندازہ کریں نا کہ جو چیز موت کو فتح کرتی ہے پیچھے کیا رہ جاتا ہے مشہور بات ہے نا کہ جب کسی کا وقت آخر ہو اور وہ تنگی مرگ میں مبتلا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی موت آسان ہو جاتی ہے تو چونکہ زندگی میں سب سے بڑی چیز جو ہے جس سے انسان ڈرتا ہے اور جس نے ٹھیک ڈرایا ہے انسان کو صحیح معنوں میں اور ڈرنا چاہیے وہ موت ہے تو یاسین شریف بندے اور موت کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ دیا موت میرے ہوتے ہوئے تو اسے نہیں ڈرا سکتی ٹھیک ہے موت کا ڈر ہوگا لیکن اب چونکہ میں آ گئی ہوں لہٰذا اب تو اسے نہیں ڈرا سکتی اور دیکھا گیا ہے کہ سکرات موت میں آسانیاں پیدا ہو جاتی تو اس لیے ابھی یہ موت کا مضمون تو ویسے ضمناً آ گیا آپ کہیں گے آج علامہ کی دعوت کر رہے ہیں اور ذکر موت کا کر رہے ہیں تو آپ غصہ کر سکتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے تو یاد رکھیں میں نے کیوں پوری سورہ یاسین شریف پڑھوائی ہے یہ سورہ یاسین شریف آج کے دن علامہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے بعض اوقات بلکہ اگر اجازت آپ لوگ دیں تو میں کہوں کہ اکثر اوقات دوست کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو غلط پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور مثلا انا کو انا پڑھ دیا تو بعض مقامات ایسے ہیں کہ بندہ بالکل ہی ستیہ ناسی ہو جاتا ہے اس لیے علماء کا پڑھنا اور اہل علم کا پڑھنا ایک ماڈل کے طور پہ یعنی ایک نمونے کے طور پہ آپ جب قرآن عظیم شان کسی اچھے قاری کا لیا وہ پڑھتے ہیں مثلا عبد الباسط ہیں یا قاری غلام رسول صاحب ہیں یا اس طرح کے عبد الرحمن السدیس ہیں یا دیگر مشہور قاری جو ہیں تو آپ ان کا پڑھا ہوا قرآن عظیم شان بطور ماڈل بطور نمونہ کے لیتے تاکہ ہم اس کو سن کر اس کے مطابق پڑھ سکیں اور اس نمونے کو سننے کے بعد آپ کی تجوید اور قرات آسان ہو جاتی ہے اب مثلا ایک شخص پڑھتا ہے کہ
انا مثلا سورہ کوثر ہے، انا انزلناہ، یہ وہ کس طرح سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ اگر اس کو یہ پڑھ گیا کہ انا شانئک هو الابتر، تو اس کا معنی یہ بن جائے گا ہم تیرے دشمن، ہم تیرے دم کٹے دشمن ہیں، اے محبوب ہم تیرے دم کٹے دشمن ہیں۔ یعنی ان شانئک هو الابتر، اس کا معنی یہ بنا کہ بے شک تیرا دشمن دم کٹا ہے۔ یہ تو اصل صورت ہوگی نا۔ اور انا شانئک هو الابتر، کہ ہم ہی تیرے وہ دشمن ہیں جو دم کٹے۔ تو انا کو انا پڑ گیا، ستیہ ناسی ہوگا۔ اسی طرح ایک دوست کو پڑھتے ہوئے سنا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، یولد تو ٹھیک ہو گیا لیکن یالد اب یہ کہاں سے کر دیا؟ تو تلفظ جو ہے یہ غلط کرنے سے ستیہ ناسی ہو جاتی۔ تو اس لیے جب بھی آپ اپنا کوئی ورد شروع کریں، کوئی وظیفہ شروع کریں، تو کسی بزرگ دوست کے پاس بیٹھ کر، کسی عالم دین کے پاس جو عربی کے فاضل ہوں ان کے پاس بیٹھ کر آپ اصلاح کر لیا کریں۔ بعض اوقات کوئی غلط وظیفہ پڑھنے سے کفر لازم آ جاتا ہے۔ سورہ الحمد شریف کے دوران میں نے دیکھا کہ دفعہ لوگ کرتے صراط الذین انعمت علیہم، انعمت، اناما ینوم، یہ ہوتا نا سلانا، کسی کو نیند دینا، کسی کو سلا دینا، یعنی ان کے راستے پر ہمیں چلا جنہیں تو نے سلا دیا۔ نوم کہتے ہیں نیند کو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا پڑھنا ہے؟ انعمتا، بے شک آپ اتنا عین اگر نہ کر سکیں، جس طرح کہ کوئی قاری صاحب کہیں گے تو کہنے لگے کہ مجھے شیرہ چاہیے، شیرہ، تو بیچارہ ڈر کر پیچھے ہٹ کے کہتا ہے جناب شیرہ تو ہے پر اتنا گاڑا نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ یا کوئی گڈیری خریدنے والا گیا تو اس سے وہ قاری صاحب تھے تو کہا جی عددن بیچتے ہو یا وزنن بیچتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے جی میں صرف گڈیریاں بیچتا ہوں، ٹھیک ہے۔ عددن کا مطلب ہے گنیت بیچنا ہے یا تولیت بیچنا ہے، وزنن، ٹھیک ہے۔ تو اتنا تو بے شک آپ گاڑا نہ کریں، لیکن انعمت علیہم کہنے میں میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہ ہوا؟ آپ تو روزانہ پڑھتے ہیں، کبھی حادثہ ہوا؟ انعمت علیہم۔ تو اس طرح بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی قرآن عظیم الشان یا کوئی وظیفہ یا عطا کہ درود پاک کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہم کرتے ہیں جب وسلم اور سلم کا فرق نہیں پتہ ہوتا۔ بے شمار عامل، بے شمار نیم علماء، بے شمار صوفی مشائخ، ان کو دیکھا کہ سلم اور سلم کا فرق نہیں پتہ ہوتا۔ سلم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ تو سلام بھیج، انشائیہ ہے نا، جملہ انشائیہ، اور سلم کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے سلام بھیجا، سلمہ ہے نا سمجھ۔ تو یہ درود پاک میں خاص طور پر پڑھتے ہوئے یہ خاص خیال رکھا کریں۔ بہت سارے لوگوں نے غلط تلفظ کی وجہ سے اپنے ستیہ ناسی کر رکھی ہوتی ہے، اور پھر پڑھتے بھی چلتے پھرتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات میں نے اکثر آپ کو سنائی بھی ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ سارے ریکارڈ ہوئی ہے نا آج یاسین شریف، تو اس کا مجھے یہ خیال آیا کہ آپ دوست جو ہیں، آپ سارے سورہ یاسین شریف کے عاشق ہیں اور ہونا چاہیے۔ سورہ یاسین شریف اتنی بڑی چیز ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ دین و دنیا کے مسائل کے حل کی کیا ہے؟ چابی ہے۔ اچھا، تو اس مقصد کے لیے اس کا صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ تو
جو دوست یاسین شریف پڑھتے ہیں ان کے لیے علامہ کی یہ کیسٹ جو ہے وہ ماڈل کے طور پہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ آپ کو یعنی کوئی ایک دوستوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے آپ کو یہ کیسٹ ریکارڈ کر کے، یا جتنے دوست چاہیں کہ ہمیں ملے وہ دوست آ کر اپنا نام بے شک درج کرا دیں، خواہ علامہ ہی کے پاس کرا دیں. ہم یہ کیسٹ علامہ کے سپرد کر دیں گے، علامہ اپنے دستے مبارک سے آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، لیکن علامہ سے مفت نہیں لینی، یاد رکھیے کہ علامہ بطور تحفہ نہیں دیں گے. اتنے دوستوں کو کس طرح دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جو اس پر کیسٹ کا جو خرچہ ہے وہ علامہ کو آپ پیش کر کے آپ کیسٹ سے لے سکتے ہیں. کوئی دوست کوئی ذمہ داری قبول کر لیں. تو اس طرح یہ آپ کے پاس اس کی اصل ورشن جو اس کی ہے جس کی سم ورژن پڑھنے ہونے ہو ورژن، یہ نویں انگریزی دریافت ہوئی اس دور امریکہ. ہاں، یہ امریکہ کی طرف سے یعنی نئی انگریزی دریافت ہوئی ہے. یہ تلفظ درست ورشن ہے، ورژن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بس بار آج کل کمپیوٹر والے اس کو ورژن کہنے پر چونکہ مصر ہیں، اصرار کرتے ہیں، اب سب سے جنگ تو نہیں ہو سکتی، تو امریکنز کا چونکہ ذرا تھوڑا سا ہے جھکاؤ ہے، تو پر میں اس کو ورژن کہوں گا، کمپیوٹر والے ورژن کہیں. اس کے اتھینٹک ورژن یا ورشن آپ کے پاس پہنچ جائے گی. ٹھیک، صحیح ماڈل تلفظ صحیح، اس کو سن کر آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا ایک عادت بنا لیں، روٹین بنا لیں. یہ صورت خاص طور پر ان دوستوں کے لیے بہت مفید ہے کہ جن کو گلا ہے کہ جی ہمارا رزق نہیں کھلتا، ان کے لیے خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے ایک فائدہ جو خصوصی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رزق کے غیبی دروازے کھلتے ہیں اچانک. جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسباب بھی ملتے ہیں، اسباب ملنے کے علاوہ اچانک کوئی بانڈ نکل آنا، کوئی کہیں جاتے جاتے کوئی پراپرٹی نکل آنا، جاتے جاتے کوئی ایسا خزانہ نکل آنا. یہ بات اس سے پہلے میں نے یاسین شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں بتائی. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس طرح کے، کیونکہ آپ نے یہ نوٹ کیا کہ اس میں اللہ کے اس میں رحمان کا خصوصی ذکر ہے، اللہ کی رحمت کا خصوصی ذکر ہے. اور اسماء الہیہ میں سے اس میں رحمان جو ہے یہ فوری، اچانک، ایبرپٹ اور کوئک چینجز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر الرحمۃ وهو الولی الحمید. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت اس وقت برستی ہے جب بندے مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کی طبیعتوں پر ایک اداسی چھا جاتی ہے، اور جب وہ بالکل پریشانی کی انتہا کو چھونے لگتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے اور چاروں طرف رحمتیں پھیل جاتی ہیں. میں نے متعدد دوستوں کو جب دیکھا کہ وہ باقی ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو میں نے اس میں یا رحمانو ریکمنڈ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے. علامہ کی طرف سے یہ آج آپ کے لیے، آج تو یہ دولہا ہے نا، تو ان کی طرف سے آج آپ کے لیے بڑا خصوصی تحفہ. میں نے سوچا چلیں پوری سورہ مبارکہ ان سے سن لیتے ہیں اور قرآن عظیم الشان کو اپنے اندر جذب کیا کریں، مزاج قرآنی پیدا کریں. یہ صرف الفاظ نہیں، الفاظ قرآن پاک کی کروڑوں تجلیات میں سے ایک تجلی ہے، کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد جہات میں سے ایک جہت ہے. صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی کتنی جہتیں اور کتنی شانوں سے نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نازل ہوتا رہا ہے، نازل ہو رہا ہے اور نازل ہوتا رہے گا.
ایک عقیدے کی بات، قرآن عظیم الشان کا نزول ہوتا رہا ہے، قرآن عظیم الشان کا نزول ہو رہا ہے، قرآن عظیم الشان کا نزول ہوتا رہے گا۔ علامہ ایسا نقطہ پیش کرنے لگا ہوں کہ اگر کسی کے عقیدے کے مال دڑام سے گنے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ معجزہ ہوگا قرآن کا۔ کلام الہی، امر الہی زمان و مکان کا پابند نہیں ہے، درست ہے؟ امر الہی، کلام الہی، اور آسان کریں تجلی الہی، ٹھیک ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل پیمانے انسان کے وضع کردہ ہیں، یا اپنی کائنات کے اسرار کو سمجھنے کے لیے یا علوم کائنات کا تجزیہ کرنے کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کو رکھا ہے، یا زمانی مکانی فاصلوں کو رکھا ہے، یا زمانی پیمانوں کو رکھا ہے، ٹائم اور سپیس کو انسان نے اپنی سمجھ کے لیے وضع کیا ہے۔ ادروائز قرآن اللہ پاک کا کوئی امر، اللہ پاک کی کوئی تجلی، اللہ کی کوئی شان نہ ماضی کی پابند ہے، نہ حال کی پابند ہے، نہ مستقبل کی پابند ہے۔ اس کے لیے ماضی، حال، مستقبل تینوں کیوں؟ اصول قرآن فہمی میں یہ بات ہے نا۔ جتنے لوگوں نے اصول تفسیر پر لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کی الفوز الکبیر فی اصول تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اور عبدالحق کانی کی البیان فی علوم القرآن دیکھ لیں، ہر مفسر نے الاتقان فی علوم القرآن امام جلال الدین سیوطی کی اٹھا کر دیکھیں، ہر مفسر نے قرآنی علوم پر لکھنے سے پہلے اصول تفسیر پر لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر مفسر نے، ہر فقی قرآنی ایگزیجیٹیکل کمنٹریز کے ماہرین نے، قرآنی تفسیر کے علوم کے ماہرین نے یہ بات لکھی ہے کہ امر الہی، قول الہی، کلام الہی، تجلی الہی زمان و مکان کی پابند نہیں ہے۔ قرآن، یہ پہلی بات، یہ سمجھ میں آ گئی نا بات کلیئر؟ اب قرآن مجھ پہ نازل ہوتا ہے، آپ پر نازل ہوتا ہے، کس پہ نازل ہوتا ہے؟ بولیے نا، قرآن کس پہ نازل ہوتا ہے؟ دل کے اندر تقویت پیدا کر کے جواب دیا کریں، سوال کا جواب دیا کریں مجھے، کس پہ اترا ہے؟ جب بھی اترے گا کس پہ اترے گا؟ زندہ نبی پر کہ مردہ نبی پر؟ جی، جس کی جان مانتی ہے دلیل لے کے آئے۔ نبی کو مردہ کہنے والے تو قرآن کا منکر ہو گیا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک، یاد رکھیں، روحانیات کے مباحث اور ہیں، اور عقیدے کے مباحث ان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ۔ عقیدہ جسم کے لیے بھی ہے، نفس کے لیے بھی ہے، روح کے لیے بھی ہے۔ عقیدہ نجات کے لیے قرآن اترتا رہا ہے، کب؟ کنت نبی و آدم بین الماء والتین کے زمانوں میں بھی قرآن اسی نبی پہ اترتا رہا ہے، اسی نبی کی شان رہی ہے، اور قرآن اتر رہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کی ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر آن لیلۃ القدر سے افضل ہے، جس ہستی کی، ان پر اتر رہا ہے، اترتا رہا ہے اور اترتا رہے گا۔ کسی زمانے کا پابند نہیں ہے۔ قرآن نئی نئی شان سے، اب اترنے سے مراد نزول نہیں ہے، وہ نزول جو 22 سال 9 مہینے اور 22 دن کا جو ایک ٹائم زون میں اس کو اتارا گیا، اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ وہ قرآن عظیم کے اربوں خربوں نزولوں میں سے ایک نزول ہے اور ایک جہت ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن جب بھی اترے گا، جب بھی اترا، جس شان میں اترا، جس جہت سے اترا، جس عظمت سے اترا، نبی پاک علیہ السلام پہ اترا۔
اس کائنات ارض و سما میں قرآن کے تأمل کی گنجائش سوائے سرکار کے کسی اور میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں بڑا بنیادی عقیدے کا اور ٹھوس اور پکا یہ مسئلہ ہے کہ قرآن آپ کو اپنا فیض دے گا لیکن سرکار کے ذریعے سے دے گا. نزول جب بھی قرآن کا ہوا ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اس کے عجائبات کا، اس کے غرائب کا، اس کے معجزات کا، اس کی عظمتوں کا، اس کے اسرار و معارف اور دقائق کا، تو سرکار پہ پہلے ہوگا، اس کے بعد آگے تقسیم کیا جائے گا. تو یاسین شریف یا سارا قرآن جب بھی پڑھیں تو اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں، اس کے انوارات کے سمندر میں ڈوب جائیں. جب نکلیں تو اس راز کو اب تک نہ کوئی سمجھا کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان. ٹھیک ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی پیش کردہ تھیوریز پر، جس کے پیش کردہ نظریات و افکار پر دنیا کی یونیورسٹیاں بن چکی، دنیا میں یونیورسٹیاں بن چکی ہیں، یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. قرآن پڑھتے پڑھتے انسان، اب یہ اقبال کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھتے پڑھتے انسان، قرآن میں ڈوب کر انسان پیر روم اور آگے نکل جاتے. اللہ اللہ کن کہ اللہ می شوی، ان سخن حق است واللہ می شوی، اللہ اللہ کر. آگے وہی اصلی بات کر سکتی ہے، انہی کی بات انورٹر کامز میں رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ می شوی، اللہ اللہ کر، اللہ بن جائے گا تو، انورٹر کامز میں. یہ وہ کہہ رہے ہیں، میری ضرورت نہیں. ان سخن حق است واللہ می شوی، یہ بات درست ہے اور خدا کی قسم تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور علم حق در علم صوفی گم شود، ان سخن کے باور مردم شود. علم الہی صوفی کے علم میں گم ہو جاتا ہے. یہ اقبال کا بھی مرشد کہہ رہا ہے، حضرت پیر روم کہہ رہے ہیں، ان سخن کیا کہ علم حق در علم صوفی گم شود، ان سخن کے باور مردم شود. لوگوں کو یہ بات سمجھ کیسے آئے گی کہ علم حق علم صوفی میں گم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ سرکار غوث الورا فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے رب کی یاد میں مستغرق ہو کر اس کی تجلیات کا ایک شعار بن جاتا ہے تو تجھے تکوین عطا کر دی جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ کس صورت میں ہے؟ سورہ یاسین میں. اور سورہ یاسین کی آخری چند آیات میں اللہ کریم نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ علم تکوین اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے. کائنات کی شے کی، کائنات کی مختلف اشیاء کی کنورشن کا علم کے فارمولے رکھے گئے. قاضی صاحب اس طرح نہیں بیٹھنا. جب ترے گلاں پہ تو کھلے ہوئی گئے ہو، ہاں کھلے ہو کے بیٹھو. ہاں جی ہاں صحیح ہے نا. پتہ نہیں کہاں کہاں سے روم دے کے آپ کو دے رہا ہوں. اور جناب تو سب 19:30 بجے، غلط نہیں نا؟ تو جناب کیا بتا رہا تھا کہ کائنات کے اسرار میں سے وہ پورشن کہ جس کے ذریعے سے آپ ایک شے کو دوسری شے میں کنورٹ کر دیتے ہیں، یعنی قلب ماہیت، قلب
ماہیت. مثلا ایک شے کسی درویش کو کے پاس ہے، کرامت ہے ایک، جس طرح حضرت سیدی مولا کے پاس تھی. حضرت خواجہ بابا فرید الدین صاحب گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے. آپ کے پاس یہ کرامت تھی کہ بندہ کوئی آیا تو غریب ہے، کہا جی حضرت بہت غریب ہوں، اور یاسین شریف کا یہ پہلو میری تار میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں چھیڑی ہے. آپ لوگ گلا کر سکتے تھے نا جی کہ وہ گلنا بار بار بانے ہو نویں پاس آج. اچھا، تو حضرت سیدی مولا کے پاس کوئی بندہ آتا تو جی حضرت غریب ہوں، پیسے چاہیے. اچھا یار یہ اینٹ کا روڑا اٹھا کے لے جاؤ. وہ اینٹ کے روڑے کو اٹھاتے تو سونے کی ڈلی بن چکی ہوتی. ٹھیک ہے، بعض اولیاء نے تو یہاں تک بھی کیا کہ جب دیکھا کہ دنیا والے سونے کی پوجا میں اتنے آگے گزر گئے ہیں تو جا کر کسی پتھر پہ پیشاب کر کے اٹھا کے لے جاؤ. یعنی کنورشن آف ون تھنگ انٹو دی ادر. اچھا، ایک شے کی ماہیت کا بدل جانا. تو مثلا بعض اولیاء اللہ اکا پی رہے ہیں، اور لوگوں نے یہ کرامت بارہا اولیاء اللہ کے ہاں دیکھی ہے. اور مجازیب میں سے اکثر ہوتے ہیں. سالک اولیاء اللہ جو اکا نہیں پیتے، مجازیب پیتے ہیں، جس طرح حضرت بابا لال شاہ صاحب قلندر بیابانی مری والے. تو اس طرح بعض بزرگ اکا وغیرہ پیتے ہیں. کوئی جا کر کوئی سالک بزرگ سوال کرتے ہیں حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اکا الٹتے ہیں تو اس میں سے اکے کے پانی کی بجائے کیا نکلتا ہے؟ دودھ. یہ کرامت بے شمار لوگوں نے دیکھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دور ہے اور آپ نے شراب پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اور ہر مسلمان شراب سے نفرت کرتا ہے اور اس لیے ان چیز سے نفرت کرنی چاہیے. تو حضرت عمر فاروق دار تو نہیں سن نہ کرنے انہیں پتہ ہی ہے نا. ہاں، وہ دار نہیں چھوڑتے تھے. ایک صاحب کو شراب پینے کی عادت تھی تو اراتی اٹھی لکڑے نا دیہڑی ڈرنے نا پولے بھی پیسہ. تو رات کو کوئی شراب پیتے پیتے جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ اب صبح ہونے کہا کہ اب تو جانا پڑے گا واپس گھر. تو وہی جو باقی بچی تھی وہ اس میں ایک بوتل میں ڈال کے کپڑے میں لپیٹ کے تو بغل میں داب کے چل پڑا. آگے حضرت عمر فاروق نماز میں کے لیے مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو جس طرح اس دور کا شرابی نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں سے ڈرتا ہے نا، اس طرح اس کی تھر تھری چھوٹ گئی. دیکھا جلال عمر اپنے پورے عروج پر ہے، محبوب کبریا کا عاشق اور محبوب کبریا کا نائب، قطب کائنات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ آل حق نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق قطب مدینہ تھے اور مدینہ طیبہ اس وقت قطب کائنات تھا. تو قطب کائنات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے پورے جلال میں مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. تو اس کے اندر سے ایک ایسی توبہ نکلی کہ یا اللہ اگر آج عمر سے بچ جاؤں تو وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب نہیں پیوں گا. ہاں جی، عمر کا نام بعض لوگوں کے لیے بڑا ہیوی ہوتا ہے. تو اتنی سچی توبہ کی کہ حضرت عمر فاروق کے پاس سے جب گزرنے لگا نا تو جس ڈرا ہوا کتا کھسکنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ دیوار ہو تو آدھی دیوار بھی رگڑ دیتا ہے. تو کھسک کر نکلنے لگا تو حضرت عمر فاروق نے کہا السلام علیکم. تو ڈر کر آدھی وعلیکم نکلی کہ اس کے بعد پھر کہا مارا گیا. آپ نے ہاتھ رکھ کے کہا یہ کیا ہے؟ حضور دودھ ہے. ایسی سچی توبہ کی کہ وہ شراب دودھ میں بدل.
اور عمر کی آواز سے، عمر کی زبان سے نہ بدلنے والے، تو شراب سے بھی زیادہ پلید ہے. ٹھیک ہے نا؟ واقعات عمر نہ سن کر نہ بدلنے والا اور کمالات عمر کو سن پڑھ کر جان کر نہ بدلنے والا، کیا خیال ہے؟ اچھا، تو کوئی ساتھ تھوڑا تھوڑا کسی میزان پر لوگوں کو تولنا چاہیے. ہاں، تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، رد روافظ، رسالہ رد روافظ، وہ بھی آپ پڑھیں. ایوے نا سارا پچھڑ دوڑی پیا کرو، سولے کلی قسم کی پالیسی. تو یہ توبہ کا یہ مقام کہ جب یہ ایک توبہ اور نیابت کلی کا ایک مقام ہے جہاں پہنچ کر اشیاء کی کنورشن ہو جاتی ہے، چیزیں بدل جاتی ہیں، اپنی ماہیت بدل دیتی. حضرت سیدی مولا کی بات کر رہا تھا کہ آپ کے پاس جو بھی کوئی آتا تو آپ کہتے یار یہ مسئلہ میرا اٹھاؤ، دیکھا نیچے کنکھنی اپنی اٹھا کر لے جاؤ. کنکھنی اٹھا کر کے لے گیا تو گھر پہنچا تو قسمت بدل چکی تھی. تو میرے اپنے جد کریم کی کرامت اسی میرے ڈسن میں ظاہر ہوئی ہے. ایک صاحب میرے پاس ایک تشریف لائے تو فرمانے لگے جی کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپ نے میرا، ان کی محبت تھی جنازہ پڑھنا. میں نے کہا جی آپ کون ہیں، کس طرح تشریف لائے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کرامت دیکھی ہے. میرے والد گرامی جھنڈے میں رہتے تھے اور میرے جد کریم یہاں اس میرے رسن میں تھے. تو فرمانے لگے کہ میں نے یہ کرامت دیکھی ہے، میرے والد صاحب تشریف لائے اور کہا کہ حضرت غریب ہوں، کچھ مہربانی کریں. تو انہوں نے فرمایا یہ روڑا پڑا ہوا لے جاؤ، میرے پاس تو اور کچھ آئی کوئی نہیں. وہ عقیدت سے اٹھا کر مریض سے جھنڈے پہنچے اور وہ روڑا سونے میں کنورٹ ہو چکا تھا. کہتا ہے یہ کرامت میں نے خود دیکھی ہے اور میں اب اسی لیے اس گھر میں آ کر یہ میں ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو جنازہ میرا آپ نے پڑھنا. اس کی محبت ہی میں کس قابل ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ چشم دید کرامت. تو یہ مقام سورہ یاسین شریف کی آخری آیات میں ہے. دنیا ماری ماری پھرتی ہے کہ جی پر اسرار علوم نہیں آتے، علوم کیمیا، سیمیا، لیمیا، ریمیا، دھیمیا، یہ سارے علوم یہ مختلف پر اسرار علوم ہیں. ان علوم کو سیکھنے کے لیے بھی سورہ یاسین شریف جب پڑھیں گے تو اللہ کریم غیبی طور پر ایسی ہستیاں موکلات مقرر کر دیں گے. موکلات سے مراد ہے فرشتے. موکل سے مراد کہیں کوئی وکیل دوست بیٹھے ہوئے کہیں گے جناب ہمارے تو ہمارا ذکر بھی قرآن میں ہے، ہمارا ہو نہ ہو موکلوں کا ضرور ہے. ہاں ان کا بھی، ہاں الوکیل، ہاں وہ بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ان کا بھی ہے. پوری عدالت کا ذکر ہے. ہاں تو ٹھیک ہے جی. تو سورہ یاسین شریف ان مبارک ترین صورتوں میں سے ہے کہ جن میں قلب ماہیت اشیاء کا فارمولہ ہے. اور یہ فقیر آپ کو وہ ایگزیکٹ آیت بھی بتا سکتا ہے. جس دوست کی خواہش ہو وہ بے شک سیکھ سکتے ہیں، آگے اپنا اپنا نصیب ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. تو آج کی جو اتنی ساری جو ڈسکشن ہم نے کی، میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ علامہ کی زبان میں یہ ریکارڈڈ کیسٹ آپ کے پاس موجود ہو اور سورہ یاسین شریف آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ اس کا تلفظ درست ہو. درود تاج لوگوں کو دیکھا ہے پڑھتے ہیں، تلفظ درست نہیں ہوتا. یاسین شریف پڑھتے ہیں یا مزمل شریف پڑھتے ہیں، تلفظ درست نہیں ہوتا. علامہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سورہ ملک شریف، سورہ مزمل شریف، سورہ یاسین شریف اور سورہ علم نشرہ، یہ چند آیات جو ہیں، صورتیں جو ہیں جو نقشبندی اولیاء کرام نے، ہمارے سلسلے عالیہ کے بزرگوں نے جو ریکمنڈ کی ہیں، وہ ساری ایک کیسٹ میں یا دو میں ریکارڈ کر کے اپنے دوستوں کے لیے ایک سیٹ ہم تیار کر لیں گے. اور یہ نقشبند نے چند صورتیں بڑے اہتمام سے پڑھی ہیں جن میں سورہ مزمل شریف بھی ہے، سورہ یاسین شریف بھی ہے، سورہ ملک شریف بھی ہے، سورہ علم نشرح بھی ہے.
اولیاء چشتیہ نے سورہ الحمد شریف کو بکثرت پڑھا. حضرت شہنشاہ ہند سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ سورہ الحمد سے ملا. اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی مجھے ملا ہے یا سورہ الحمد سے ملا ہے یا درود تنجینا سے ملا. لیکن سورہ یاسین، مزمل اور ملک، یہ تینوں سب کے سارے سلاسل کے اولیاء کرام میں یہ جو ہے یہ رائج رہی ہے. اس سے پہلے کہ کچھ محافل میں میں آپ کو اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل اور بھی بتا چکا ہوں، جن میں سے ایک یہ کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 دفعہ پڑھیں تو 1 ختم قرآن پاک کا ثواب، اور سورہ یاسین شریف 1 دفعہ پڑھیں تو 10 ختم قرآن پاک کا ثواب. گویا جس نے 1 دفعہ پڑھی اس نے 10 ختم قرآن پاک کا ثواب پایا. اور اس میں جو کلیدی آیت ہے وہ سلام قولم من رب الرحیم والی آیت ہے. اس پر میں کسی دن پورا ایک آپ کو تفصیلی لیکچر دوں گا انشاءاللہ. وہ آیت عجیب و غریب قسم کی آیت مبارکہ ہے اور اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اولیاء کرام نے اکثر رابطہ ارواح کے لیے اس کو پڑھا ہے. ابھی چند دن پہلے مجھے ایک بزرگ نے اجازت فرمائی، کہنے لگے جناب کہ میں جس قبر پر جاتا ہوں میں ہر ولی اللہ سے ملاقات کر کے باتیں کر کے سارا کچھ قبور کے احوال مجھ پر منکشف ہو جاتے ہیں. تو میں نے پوچھا جناب کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر روز 300 دفعہ سلام قولم من رب الرحیم پڑھتا ہوں. یہ اتنی عجیب و غریب شے ہے. تو سورہ یاسین شریف کو بزرگوں نے مختلف انداز میں پڑھا ہے. حدیث پاک میں جس کو پڑھنے کا طریقہ آیا وہ یہ ہے کہ جس نے صبح 1 دفعہ پڑھ لی شام تک سلامت، جس نے شام کو 1 دفعہ پڑھ لی صبح تک سلامت. حدیث پاک ہی کے عنوان سے ثابت ہے کہ سکرات موت کو آسان کرتی ہے. سلاسل کے اولیاء اللہ نے دیکھا ہے کہ یہ رابطہ شیخ کو مضبوط کرتی ہے، یعنی قوت تجسیم کو بڑھاتی ہے. ایک آدمی سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے اور وہ کانٹیکٹ چاہتا ہے کہ دوسری جگہ پر میرا کانٹیکٹ ہو جائے، دوسری جگہ پر بیٹھے ہوئے انسان سے میرا رابطہ ہو جائے، یا میں چلا جاؤں وہاں یا وہ یہاں آ جائے، یا دل ہے مدینہ جا پہنچے، یا دل ہے مدینہ جا پہنچے، یا دل میں مدینہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں صورتوں میں، اور جو ریکی لیول 2 کے ساتھی ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ ڈسٹنٹ ہیلنگ کے لیے یاسین شریف قرآنی وظائف میں سے یاسین شریف ڈسٹنٹ ہیلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ ایک مقام پر بیٹھ کر دوسرے مقام پر جو شفا بیچتے ہیں اس میں جو اولیاء کا دستور و منشور ہے اس میں یہ یاسین شریف استعمال ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء اللہ یاسین شریف کے متصرف رہے ہیں وہ اگر انہوں نے کسی کو کرتا اٹھا کے دے دیا تو کرتا شفا کا مجھے بن جائے گا. اگر کسی کو عصا دے دیا، آپ نے دیکھا بعض اولیاء اللہ وہ عصا دے دیتے ہیں، یاد ہے نا، عصا دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میرا عصا لے جاؤ. اور کیا کریں، آپ لوگوں کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ بڑا ظلم ہوتا ہے. تھوڑی سی کھلے ہو جاؤ، اس طرح کچھ آگے آ جائے نا ساتھی. حضرت میں وعدہ کرتا ہوں میں سوال نہیں کروں گا، آپ آگے آ جائیں. کیوں سارے سوالوں کو اٹر کے کہ کپچھی بیٹھے نا تو پھر ساری بزرگی خطرناک زون ایک داخل جیسے کھلے ہو کے بیٹھے. ایک گلا سمجھا کرو اس طرح میں سمجھانا ہے نا، اس طرح کوئی نہیں میں سمجھانا. یہ درس کی محفل ہے، یہ کوئی تقریر تو ہے نہیں. آج اصل میں ہمارا پروگرام تھا کہ ہم محفل نعت کر لیں، لیکن نعت خان چونکہ بنگا لانے والی مخلوق ہی نا تو نسی گشنے اکثر جب لاؤ نا میں ویلا پر یہ بارش لئی پہنا تو میں آپ کے لیے دریاؤں کے رخ موڑ سکتا ہوں، میں آپ کے لیے پانی سے چراغ جلا سکتا ہوں، میں آپ کے لیے سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہوں، لیکن آپ کو ملنے کے لیے نہیں آ سکا کیونکہ بارش تھی. ٹھیک ہے نا. نعت خان حضرات جڑے نا یہ بڑے عجیب قسم کا گروپ ہے نا. آج پروگرام یہ تھا کہ یہ آج ہم یہاں محفل نعت کریں گے، لیکن جتنے دوستوں سے تقریباً کہا تھا میرا خیال کوئی
ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم نعت بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ہم باتیں بھی کر سکتے ہیں، تقریر بھی کر سکتے ہیں، اگر اور کچھ نہ کر سکتے ہیں تو ذکر خدا، نبی پاک علیہ السلام کی محفل سے جانا تو ہم جانتے ہیں نا، سرکار پر درود شریف بیٹھ کے پڑھیں گے تو شاید کی مکھیوں کی طرح سے اگر مکھیاں پڑھیں تو شاید بنے، تو مجددی پڑھیں تو پھر کیا نہ بنے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ پروگرام ذرا مختلف نوعیت کا تھا، لیکن اب چونکہ علامہ نے وہ ایک بڑی خوبصورت تار چھیڑی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ دوستوں کو یعنی اس طرح کی چیزیں ملیں کہ گھر جا کر ڈائریوں پر ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں، لکھا کریں اور اس پر پھر ایکسپیریمنٹ کریں۔ میں نے یہ تجربہ کرا ہے اس بات کا کہ مسجدوں میں بھی لوگ ختم خواجگان پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، اور گھروں میں بھی پڑھتے ہیں، کبھی خواجگان چشتیہ کا طریقے پر، کبھی خواجگان نقشبندیہ کے طریقے پر، کبھی خواجگان قادریہ یا دیگر سلاسل کے طریقے پر ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک ختم بتاتا ہوں، اور پہلے بھی بتایا، ریوائز کر، یہ پہلی باتیں جو تھی وہ نئی تھیں، اب اس میں ریویژن تھوڑی سی ساتھ ساتھ ایڈیشنل باتیں بھی۔ تو یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ اگر کوئی شخص 40 مرتبہ سورہ یاسین صرف اکیلے بیٹھ کے پڑھے تو خواجہ خواجگان حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان گرامی ہے کہ یہ اس 40 کے ورد میں اسم اعظم کی شان پیدا ہوتی ہے، اور اگر کہہ بیٹھے کہ سلطنت الٹے تو انشاءاللہ الٹے۔ یہ میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے واقعات میں کبھی کبھی آپ کو سناتا رہتا ہوں، اور محیر العقل واقعات جس ہستی سے وابستہ ہے۔ ایک اور طریقہ جو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ختم خواجگان سارے کرتے ہیں، وہ انفرادی وظیفہ تھا ختم خواجگان کے بعد، کہ اکثر وظائف پڑھتے رہتے ہیں آپ، تو آسان بھی ہے ختم خواجگان کے لیے۔ تو آپ اس طرح کرتے ہیں نا کہ ایک لسٹ ہوتی ہے وظائف کی، بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے، الحمد بھی پڑھنی ہے، قل هو اللہ شریف بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک بھی پڑھنی ہے۔ ٹائم دیکھیں کتنا، 2 منٹ، صرف 2 منٹ۔ اللہ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ محلے کے کچھ ایسے احباب اکٹھے کر لیں جو سورہ یاسین شریف صحت کے ساتھ، ہیلتھ نہیں، درستگی کے ساتھ سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ علامہ کی کیسٹ لگا دیں اور وہ قرآن رکھ کر ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ 72 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، 12 مرتبہ پڑھیں اگر تو 6 بندے ہو، اور اگر 6 مرتبہ پڑھیں تو 12 بندے ہوں، تو یہ ختم پاک مکمل ہو جائے گا۔ آپ یقین کیجئے کہ خدا نے، میرا خیال ہے وہ بندہ پیدا ہی نہیں کیا جو یہ کہہ سکے کہ یہ وظیفہ پڑھے اور مسئلہ حل ہو، اتنی بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ختم خواجگان قربان جائیں ہمارے سارے مرشدین کے وظائف ہیں، لیکن آسان ترین طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر کر کے دیں۔ ہاں، میں تو سمجھتا ہوں ٹائم ہے، ابھی آپ لوگ سارے نماز کے بعد تشریف رکھیے گا، تو جو ہم نے دال ساگ کا جو اہتمام کیا آپ لنگر شریف کھا کے اور علامہ کی دعائیں لے کے، علامہ کے لیے دعائیں کر کے پھر آپ کو اجازت ہوگی۔ آئندہ کے پروگراموں کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ ہاں جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اشرف بھائی کنفرم کر کے آگے 16 تاریخ 16 مارچ بروز اتوار صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک ہم نے ٹائم لیا ہے، اس میں جتنا ہمارا پروگرام ہو سکا انشاءاللہ بہترین پروگرام کیجئے گا، اور ابھی سے ذہن میں رکھیے کہ ریکی 1 لیول اور ریکی لیول 2 کے دونوں احباب سیکشنوں کے احباب کو انشاءاللہ اس دن سندات دی جائیں گی۔ 2 تاریخ کو انشاءاللہ لیول 2 کی جو بریفنگ ہے وہ اسی جگہ پر انشاءاللہ عزیز کی جائے گی۔ آج میں نے عابد بھائی سے کہا ہے کہ آپ وہ لے آئیں اپنے فارمز، جن دوستوں کو ضرورت ہیں
وہ جن جن دوستوں کی اس میں رجسٹریشن مکمل کرنی ہے وہ رجسٹریشن آج مکمل کر لیں. جن جن دوستوں نے بعد میں کرانی ہے وہ جلدی اس کو مکمل کریں تاکہ ہم ایک پورا پیکج تیار کر سکیں. اور 2 تاریخ کو پھر ہمیں مزید ڈیٹ آگے پھر میں اب نہیں کروں گا. میں اب یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے. بعض دوست جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں وہ ذرا غصہ بھی کر سکتے ہیں, ان کا جائز حق ہے. تو اب میں وعدہ کرتا ہوں جی کہ آپ اس کو مزید لیٹ نہیں کروں گا انشاءاللہ, آپ یقین رکھیے. اچھا, اور 3 والی محفل باقاعدہ شیڈیول کے مطابق ہوگی, آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وقت پہنچے تاکہ ٹھنڈا. ایسا میں جو ٹائم دیا تھا وہ یہ تھا کہ نماز کے فوری بعد یہاں پہنچے. اور مسجد میں آج جتنے نمازی تشریف لائیں گے ان سب کے لیے ہماری طرف سے دعوت ہے. انتظامیہ تو خیر ہمارے ساتھ کے ہیں نا, وہ تو خیر ویسے ہی ہمارے اپنے ہیں نا. اس کے علاوہ جو نمازی بھی تشریف لائیں ان کی بھی حاضر انشاءاللہ ہماری طرف سے. آمین. تو کتاب کا نام ہے سیرت النبی بعد از وصال النبی, اور یہ کتاب فیروز سنز نے چھاپی ہے, جن کا مکتبہ پنڈی میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, اور کون سا شہر ہے دیکھیے مشہور ہے فیروز سنز. تو آپ کو مل سکتی ہے, اور یہاں پنڈی میں بھی ان کا وہ ہے.